وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البلد کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، یہ جو لا ہے اس کے بارے میں کہ یہ زائد ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ زائد ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہوا۔ بعض ترجموں میں لا کا ترجمہ ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہوا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ لیکن ایک رائے تو یہ ہوگی کہ لا زائدہ ہے، بے معنی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے جو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں سورۃ القیامہ کے شروع میں، وہ یہ تھا کہ یہ لا جو ہے یہ پچھلے تمام نظریات کی نفی کے لیے ہے، اور یہ روایت تھی عرب شعراء کی اور وہاں کے جو بھی زباندان لوگ تھے، جب وہ کوئی کلام پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ایک بندہ آ کے پہلے کہتا تھا لا، پچھلی ہر چیز کی نفی کر دیتا تھا، نہیں۔ تو وہ والا لا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں معنی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ہم وہ نہیں والا لیں گے۔ سابقہ کی نفی، یہ ہم صرف نشانی لکھ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ سابقہ کی، ہم نے اس کو اس معنی میں لیا۔ اقسم فعل، اس کے اندر فاعل ہے انا، با حرف جار ہے۔ اچھا، ھذا البلد، جب میں اس کی تھوڑی تیاری کر رہا تھا تو یہ تو میں نے کہا کہ یہ تو سیدھا سیدھا اشارہ اور مشاغلہ ہے، لیکن جب تھوڑا میں نے اس میں مطالعہ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ اصل میں قسم کھائی گئی ہے ھذا کی، اور بلد جو ہے وہ اس کا بدل ہے۔ دو تین جگہ سے میں نے دیکھا گرامیٹیکلی، حالانکہ گرامیٹیکلی سمپل سا کام کیا تھا، پہلے میں یہ لکھ دیتا جو میرے ذہن میں تھا، یہ ہو گیا اس میں اشارہ، اور یہ مشار الیہ، اشارہ اور مشار الیہ مل کر اشاری مرکب اشاری بنے گا اور سمپل مجرور بن جائے گا۔ یہ بڑا سمپل سا ہے، تو میرے خیال مجھے تو اس میں گرامیٹیکلی کوئی ایرر نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں رأیت، میں نے دیکھا، یہ ہو گیا فعل، اس میں فاعل کون ہے؟ انا، ذالکا یہ مشار الیہ، یہ نسب کیا بتا رہی ہے کہ ذالکا بھی نسب میں ہے، کیونکہ یہ مرکب اشاری بن کے مفعول ہے۔ تو بظاہر تو یہ سمپل سا ھذا البلد اشارہ مشار الیہ لگتا ہے، لیکن بہرحال جنہوں نے وہ کیا ہے تو انہوں نے بھی کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، تو میں نے یہ لکھ دیا، یہ آپ نوٹ کریں، لیکن ساتھ دوسرا بھی لکھ دیں۔ مبدل منہ، اور یہ
بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر بلکہ چلے مجرور کر لیتے ہیں اس کو، فی الحال ہم اس کو مجرور 1 کرتے ہیں۔ یہاں اصل میں قسمیں 3 چیزوں کی کھائی گئی ہیں۔ یہ اس کا عطف ہے، یہ پھر مجرور نظر آ رہا ہے آپ کو، پھر یہ عطف ہے، ما اسم موصول ہے، والدہ فعل ہے پلس ہوا اس کا فاعل ہے، اس کا مفعول محذوف ہے، والدہ جملہ فعلیہ بن کے صلہ اور موصول مجرور۔ لا اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، اندر جو جملہ ہے اس کا تعلق قسم سے نہیں ہے، ترجمہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا۔ ولد یلد، واو لام دال باب ضربہ سے، والد اس سے اسم الفاعل ہے۔ ایک ٹرم ہے عربی گرامر میں جسے کہتے ہیں توابع۔ توابع میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کا اتباع کرتا ہے 4 لحاظ سے، حالت، جنس، عدد اور وسعت کے لحاظ سے۔ اس توابع کی ایک کیٹیگری ہے مرکب توصیفی، اس توابع کی دوسری کیٹیگری ہے بدل اور مبدل منہ۔ ٹھیک ہے جی، ہر ایک کی ڈیفینیشن اپنی الگ الگ ہے، لیکن ان کی فنکشنالٹی، ان کی گرامیٹیکلی جو اس کی آؤٹ لک ہے وہ سیم ہے۔ اگر بدل مبدل منہ ہے نا، بدل مبدل منہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو بدل ہوتا ہے اصل میں مقصود وہی ہوتا ہے، یعنی کہ ریکوائرڈ بدل ہی ہوتا ہے، مبدل منہ کا ذکر تو آ جاتا ہے لیکن بٹ دا ایکچوئل کنسرن از ود بدل، دونوں مل کے کچھ بنیں گے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کو ہم نے قسم کے بارے میں بتایا تھا کہ واو قسمیہ ایک ہوتا ہے، وہ حرف قسم ہے، جس کی قسم کھائی جائے وہ مقسم بہی ہے، جس بات پر قسم کھائی جائے وہ مقسم علیہ ہی ہے۔ لیکن جب فعل آ جاتا ہے اقسم کا، گویا فعل آ گیا تو اب جس کی قسم کھائی جا رہی ہے جو مقسم بہی ہے، اب بہی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مقسم بی، یہاں بھی بہی ہے اور یہاں بھی بی ہے، تو مقسم بہی جو ہے جب وہ فعل آ جاتا ہے تو اس کے بعد جس کی قسم کھائی جائے اس کے ساتھ با لگتی ہے۔ تو گویا اگر ہم یہ بتائیں تو یہ بھی ہم کہیں گے یہ سب مقسم بہی ہے، ان سب چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اچھا، یہ واو اس کے بارے میں زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ حالیہ ہے۔ انت مبتدا، حل خبر، بی جار، ھذا لا نہیں، اقسمو،
نہیں کے بعد آپ نے ڈیش ضرور لگانا ہے. میں قسم کھاتا ہوں، قاف سین اور میم، اقسمو، قاف سین میم مادہ ہے، باب افعال سے ہے. اقسم یقسم، واحد متکلم فعل مضارع معروف. قسم کھانا، حلف اٹھانا، اس کی یہ معنی ہے. اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی. اگر آپ نے وہ ترجمہ کرنا ہے جو بدل ہے تو کریں گے میں قسم کھاتا ہوں اس کی شہر کی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حالانکہ یہ واو کا ترجمہ آپ کریں گے حالانکہ، آپ حلال کر دیے گئے ہیں اس شہر میں. اب یہاں حلن کو ذرا دیکھنے کی ضرورت، اس کا مادہ ہے ہا لام اور لام. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے اترنا، حل یحل، اور اس کے معنی ایک گرہ کھولنے کے بھی ہوتے ہیں. اصحاب حل و عقد کہا جاتا ہے، گرے کھولنے والے اصحاب. باب ضربہ سے بھی آتا ہے، حل یحل، اس کے معنی ہوتے ہیں حلال ہونا، جائز ہونا. اب یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا انت حلم، یعنی کہ قریش مکہ انہوں نے تو آپ کو ایزی لے لیا، یعنی کہ آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ پر ستم کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو حلال سمجھ لیا ہے، اس معنی میں بھی ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک معنی میں نے کہا تھا نا اترنا بھی ہے، کہ آپ تو مقیم ہیں اس شہر میں، یعنی کہ ایسے شہر کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ یو آر سیٹلڈ ہیئر. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ یہاں پر مقیم ہیں. یہ دونوں معنی اس کے لیے جاتے ہیں. گویا اس شہر کی سگنیفیکنس بتائی جا رہی ہے کہ کس شہر کی قسم کھا رہا ہوں، اس شہر میں جس میں آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو گیا، آپ کو لوگوں نے حلال کر لیا اپنے لیے، یا آپ وہاں پر اس شہر میں جس شہر میں آپ سیٹلڈ ہیں. یہ دونوں معنی. اصل میں ایک تیسرا معنی اس کا میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. چونکہ اس کے ارد گرد قتل و غارت اور خون ریزی منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ کے وقت کچھ دیر کے لیے حلال کر دی گئی تھی. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ انت حلن، کہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا یہ شہر فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. فتح مکہ کے موقع پر تھوڑا بہت معاملہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا، موسٹلی اٹ واز ویری پیسفل، بٹ کچھ واقعہ ہوا تھا. تو اس کے حوالے سے لوگوں نے کہا اس سے بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ آپ کے لیے اس کی حرمت کچھ دنوں کے لیے حلال کر دی گئی تھی، کچھ ٹائم کے لیے. ووالدن، اور میں قسم کھاتا ہوں والد کی، وما ولدا، اور جو اس نے پیدا کیا، جو اس نے جنا. آگے جو چیز آ رہی ہے نا وہ بتاتی ہے کہ یہ جو انسان کی جو ولادت کا معاملہ ہے وہ اس کے حوالے سے آ رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، وہ ہم تبھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا. فی الحال تو یہ سمجھیں والد اور ولد، یہ بھی ایک والد اور ولد کا بھی ایک حرمت کا رشتہ ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہوتا ہے، ڈگنیٹی کا رشتہ ہوتا ہے. اس کی بھی قسم کھائی گئی، یہ بھی اسے ترجمہ لیا جا سکتا ہے. والدہ، اس نے جنا، والدہ یلیدو جننا، اسی سے بنے گا ولدہ یولدو، مجھول، جنا گیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اچھا اب یہ دیکھیے، اس کو ہم کلوز کریں گے نا. یہ اقسمو اپنے متعلقین. اچھا اس کے اندر یہ جملہ شامل نہیں ہے بھائی، یہ جملہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ اس جملے کو آپ الگ کریں. یہ جو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ذرا ابھی آپ کی نظروں سے غائب کر دیتا ہوں.
بلکہ ابھی تھوڑا سا آگے ہم اس میں آئیں گے، ابھی تھوڑا اس کو روک لیجئے گا. لقد خلقنا الانسان، اصل میں مقسم علیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ ہے تاکید. قد حرف تحقیق، خلقنا فعل، اس میں فاعل ہے نحن جو اللہ تعالیٰ کے لیے ضمیر الشان ہے. مفعول فی جار مجرور. فعل جو قسم تھا اس کے ساتھ 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، اور اس بات پر قسم کھائی گئی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یہاں دیکھیں، کبد کاف با اور دال مادہ ہے. کبدن، کبدن ایک اسم کے طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جگر کے، لیور. عربی میں کبدن جگر کو بھی کہتے ہیں، لیور کو. باب ضرب سے کبد یکبدو کے معنی ہے جگر کے مرض میں مبتلا ہونا، جگر میں خرابی ہونا، یعنی تکلیف سہنا، تکلیف جھیلنا. لقد خلقنا الانسان، اب یہاں پہ مراد جگر کی بیماری نہیں ہے بلکہ تکلیف جھیلنے میں، تکلیف سہنے میں. ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بے شک، تحقیق، ویریلی، ہم نے پیدا کیا انسان کو تکلیف جھیلنے میں. تکلیف جھیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کو محسوس کرنا. گویا آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تکلیف میں، ظاہر تکلیف ہوگی تو جھیلے گا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یحسب فعل، اس کا فاعل ہے ہوا، اور یہ جا رہا ہے انسان کی طرف. یہ ان جو ہے آپ نے پڑھا حرف ناصبہ ہے، اور اس کو جب عبارت میں بیچ میں آتا ہے تو اسے مخففہ بھی کہتے ہیں، مخففہ. لن یہ بھی حرف ناصبہ ہے، یقدر یہ حرف ناصبہ کی وجہ سے نصب میں چلا گیا. یہ دیکھیں یقدر، علی حرف جار ہے، ہی مجرور ہے، مرکب جاری متعلق فعل، فعل اپنے متعلق اور فاعل. اور یہاں مخففہ، یہ ایکسپلینیٹری ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے یاد ہوگا، پڑھا ہوگا آپ نے کہ یحسبو کا حسیب یحسبو کے دو مفعول ہوتے ہیں. یہاں پر ایک ہی مفعول مذکور ہے. 2 مفعول کون کون سے ہوتے ہیں ویسے؟ جس کے بارے میں گمان کیا جائے اور جو گمان کیا جائے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ ان 2 میں سے کون سے والا ہے؟ جو گمان کیا.
دونوں حروف ناصبہ کے الگ معنی ہیں. ان کے معنی ہیں کہ، لن کے معنی ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، دونوں اکٹھے آئے ہیں کہ ہرگز نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں، آپ سوال یہ کریں کہ یقدرہ جو ہے نصب میں ہے اس کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. جب دو حروف ایسے آ جائیں عاملہ تو پہلے والے کا اثر نہیں ہوگا، اثر دوسرے والے کا ہوگا، عمل دوسرے والے کا ہوگا، پہلے والے کا عمل نہیں ہوگا. اہلکتو اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ بھی بن جائے گا یقولو کی وجہ سے مقولہ بنے گا. حرف استفہام یحسب فعل ان ناصبہ مخففہ، لم یہ ہے جازمہ. اب یہاں ناصبہ اور جازمہ اکٹھے ہو گئے. یرا، اب اصل میں تھا یرا، یہ مجزوم ہوا ہے، لم کی وجہ سے یرا ہوا ہے یرا، اس کا اثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایحسب، کیا اس نے گمان کیا ہے، کیا وہ گمان کرتا ہے. کرتا ہے بہتر اس لیے ہے کہ کیونکہ فعل ماضی نہیں ہے. الَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کہ کوئی بھی اس پر قدرت نہیں رکھے گا، کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکے گا، کوئی بھی اس کو قابو نہیں کر سکے گا. انسان یہ سمجھتا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے اہلکت، ہلاک یہلک، ہلاک ہونا، برباد ہونا. اہلک یہلک، ہلاک کرنا، برباد کرنا. اہلکت جو ہے افعلت کا وزن ہے، واحد متکلم فعل ماضی معروف باب افعال سے. وہ کہتا ہے اہلکت، میں نے برباد کیا، مالن لبدن، مال تو مال کا پتہ، یہ کس کو نہیں پتا. لبدا اس کا مادہ ہے لام با اور دال. باب نصرہ سے آتا ہے، لبدا یلبدو کا معنی ہونا ہے بکثرت ہونا، اتنے زیادہ ہونا کہ ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہونا، یعنی کہ پائل اپ ہونا، تہ در تہ ہونا، اتنے زیادہ ہیں کہ تہ در تہ ہیں، گتھے ہوئے ہیں آپس میں، اتنا زیادہ جیسے ہمارے بال ہیں. ٹھیک ہے نا، گتھے ہوئے ہیں، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ٹو مچ. لبدن کہتے ہیں شیر کی جو گردن ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ جو بہت زیادہ گتھے ہوئے بال ہوتے ہیں ان کو لبدن کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک بکثرت ہونے کا، ڈھیروں کسی چیز کے ہونے کا ایک استعارہ ہے. ٹو مچ.
وہ کہتا ہے میں نے برباد کیا ڈھیروں مال. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں. أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ, جازمہ, تبھی دیکھیں نجعل ہے. یہ نحنو اصل میں اس کا فاعل ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف. فعل اپنے استفہام جازمہ سب سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ. الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ, اور ہم نے اسے دکھائے دو نمایاں راستے. عینن آپ کو پتہ ہے آنکھ کو کہتے ہیں, عینانی دو آنکھیں, اور یہاں چونکہ نصب میں ہے تو عینین ہو گیا. لسان زبان کو کہتے ہیں, اور زبان سے یہاں لسان سے دو مرادیں ہیں, ایک تو ٹنگ زبان اور ایک لینگویج. شفتن اس کا مادہ ہے شین فا اور ہا, یہ تھوڑا نیا لفظ تھا. شفتن کا مادہ کیا ہے؟ شین فا اور ہا, ہونٹ کے معنی میں آتا ہے. اور شفتانی تثنیہ ہو جائے گا, اس سے بن گیا شفتینی نسب میں. اب ہے نجدینی, اس کا مادہ ہے نون جیم اور دال. باب نصرہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا, واضح ہونا. نجدن کہتے ہیں بلند رستے کو, بلند اور واضح, ایسا رستہ جو بلندی پر جا رہا ہو, یعنی کوئی چوٹی سی ہو, کوئی ٹیلے کی بلندی ہو. نجدن. وَہَدَيْنَا, اور ہم نے اس کو دکھائے, اس کو ہدایت دی. اب دیکھیں ہدا یہدی یہاں پہ جو آیا ہے نا, ہدینا, جس کو دکھایا اور جو دکھایا, جس کو ہدایت دی اور جس چیز کی ہدایت دی. یہ بھی متعدی الی مفعولین ہے. وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور ہم نے اسے دکھائے یا بتلائے دو نمایاں راستے. یہ بھی گمان ہے کہ نیکی اور بدی کا راستہ, اور بھی اس کے بارے میں تفسیر ہو سکتی ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں آپ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ, پھر باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.